نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کسی اور موضوع پہ جو ہے وہ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن جو کہ ایک محترمہ کی ویڈیو وائرل ہوئی اور وہ فرما رہی ہیں کہ جناب 10 محرم کا روزہ رکھنے والوں کا انجام جو ہے وہ ابن زیاد کے ساتھ ہوگا۔ تو پہلے یہ محترمہ کی جو ہے وہ بات سنیں، پھر جو ہے گفتگو کرتے ہیں۔ 10 محرم کے دن روز عاشور جو شخص روزہ رکھنے والا ہے، در حقیقت اس کا انجام ابن زیاد کے ساتھ ہوگا، اس کو وہی اجر و ثواب ملے گا جو ابن زیاد کو ملے، ابن مرجانہ کو ملا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام صادق علیہ السلام سے مستند بات ہے۔ جی مستند کوئی ایک شخص محبت میں روزہ رکھ رہا ہے۔ جی جناب، آپ نے ویڈیو دیکھی، محترمہ جو ہے وہ فرما رہی ہیں کہ جو ہے وہ ابن زیاد کے ساتھ انجام ہوگا، اور انہوں نے غالباً جو ہے وہ امام جعفر صادق سے جو ہے وہ روایت بیان کی ہے۔ تو مجھے تو نہیں پتہ کہ وہ اتھینٹک ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ عاشوراء کے جو محرم کا جو ہے وہ روزہ، اس سے ابن عباس سے جو ہے وہ ایک حدیث مروی ہے، اور بخاری شریف میں حدیث نمبر 2004 ہے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا۔ دوسری حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں ہے، جو ہے وہ 1134 حدیث کا نمبر ہے کہ یہودی جو ہیں وہ 10 کا رکھتے تھے روزہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو ہے وہ زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کے، تو ہم جو ہے وہ 9 اور 10 کا جو ہے وہ روزہ رکھا کریں۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ ایکسپائیشن جو ہے وہ اس کی مطلب جو کفارہ ہے وہ یہ ہے کہ جو 10 محرم کا 9-10 محرم کا روزہ رکھتا ہے وہ پورے سال کے جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، 1162 نمبر حدیث ہے۔ اچھا، یہ تو اہل سنت و جماعت کی جو ہے وہ بکس کے حوالہ جات ہو گئے، تو ہو سکتا ہے کہ اہل تشیع بھائی کہیں کہ یہ جناب جی اپنی یہ کتابوں کے حوالے دے کے دسی جا رہے ہیں، تو ہم تو ان کو نہیں مانتے۔ تو اب جو ہے وہ کچھ شیعہ بکس کے جو ہے وہ حوالے آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ مفاتح الجنان جو ہے یہ ایک کتاب ہے اور شیعہ مسلک کی کتاب ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 10 محرم کا جو ہے 9 اور 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ امام حسین کا جو ہے وہ ان کی شہادت کا سوگ منایا جائے۔ مطلب انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کا انجام جو ہے وہ ابن زیاد کے ساتھ ہوگا۔ اچھا، یہ تو تھی جناب مفاتح الجنان کہ جنت کی چابیاں، یہ وہ کتاب ہے۔ اچھا، اب ایک اور حدیث کی کتاب ہے شیخ طوسی کی، یہ ہے تہذیب الاحکام۔ تہذیب الاحکام کو وہی درجہ حاصل ہے جو ہمارے ہاں جو ہے وہ صحاح ستہ کو ہے، مطلب ان کے ہاں کتب اربع 4 کتابیں ہوتی ہیں اہل تشیع کے ہاں، تو ان میں یہ ایک کتاب کا نام ہے تہذیب الاحکام شیخ طوسی کی۔ اس میں جو ہے وہ امام جعفر صادق سے جو ہے یہ ایک حدیث مروی موجود ہے کہ عاشوراء کے دن روزہ رکھنا جو ہے وہ پورے سال کے گناہوں کی جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو یہ جو ہے وہ تہذیب الاحکام شیخ طوسی کی، اس میں یہ جو ہے وہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور جو ہے وہ بڑی اہم کتاب، یہ بھی کتب اربع، جس طرح ہمارے ہاں صحاح ستہ 6 حدیث کی کتابیں ہیں، اہل تشیع کے ہاں جو ہے وہ 4 حدیث کی کتابیں ہیں، اور یہ بھی ایک جو ہے وہ ان میں شامل ہے من لا یہدہ الفقیہ۔ یہ جناب جی شیخ صدوق کی کتاب ہے، اور اس میں بھی ایگزیکٹ وہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو بخاری و مسلم میں استعمال ہوئے ہیں کہ یہ ایک سال کے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ ہے۔ یہ بھی جناب جی امام صادق علیہ السلام سے جو ہے وہ مروی ہے کہ جو بھی روزہ رکھے گا عاشوراء کے دن کا تو اللہ اس کو جو ہے وہ پورے 1 سال کے گناہوں کا جو ہے وہ اس کا وہ کفارہ ہوگا۔ تو یہ چند جو ہے وہ حوالہ جات ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ کیوں جو ہے وہ کچھ لوگ وہ مطلب اپنی کم علمی کی بنا پہ جو ہے وہ اگلے لوگوں پہ جو ہے وہ فتوے لگاتے ہیں۔ اب پوری امت میں جو مطلب 10 محرم کا 9-10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو ان محترمہ کے بقول تو ان کا حشر جو ہے وہ ابن زیاد کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔